بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 85 ہے، 85، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تم پر، الطور، طور پہاڑ، خذو، اور کہا پکڑو تم، ما آتیناکم، جو ہم نے دیا تمہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، بسبب اپنے کفر کے۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، یأمرکم، کہ حکم کرتا ہے تمہیں، بھی اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ دوسری بات، یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے سنو۔ تیسری بات، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ چوتھی بات، دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ پانچویں بات، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی، روگردانی، شرارت اور مخالفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی سرکشی اور نافرمانی اس قدر بڑھ گئی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا اور یہ الٹیمیٹم دیا کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے یعنی احکامات وغیرہ اس کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو۔ بنی اسرائیل نے سر پر کھڑے پہاڑ کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے اقرار تو کر لیا، لیکن جب وہ پہاڑ ہٹا دیا گیا تو بجائے یہ کہنے کہ سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، انہوں نے پھر شرارت اختیار کی اور اطعنا کی جگہ عصینا کا لفظ جوڑ دیا، کہ کہا کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کی شرارتوں کا اندازہ لگائیے کہ کیسی سرکش قوم تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ بچڑے کی پوجا ان کی گھٹی میں پڑ گئی تھی، ان کے ذہنوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، وہ اس شرک کے دلدل میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ ان کے کفر کی وجہ سے اس حقیر اور بے قیمت بچڑے کی محبت ان کے دل میں زیادہ بیٹھ گئی تھی، اس رب کی محبت کے مقابلے میں جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا گیا کہ پیغمبر آپ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کوئی اچھا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ تمہارا ایمان تو تم کو بہت ہی برا حکم دے رہا ہے۔ اگر واقعی تم مومن ہو تو اس بات پر تم غور کرو کہ تمہیں کس رخ پر جانا چاہیے تھا اور تم کس رخ کی طرف جا رہے ہو۔ کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر اٹھا کھڑا کرنے کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بھی جو گزر چکا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں بھی ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو یہ حکم اس آیت میں دیا گیا ہے کہ تم کو ہم نے جو کتاب دی ہے اس کو زور سے پکڑو، بقوت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بھی یہ حکم دیا گیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں بھی یہ حکم دیا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے مضبوطی سے تھامو۔ رفعنا کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، آیت نمبر 63 میں بھی ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں بھی ہے، 154 میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں بھی ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہاں رفعنا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج سورۃ الانشراح میں بھی رفعنا کا لفظ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔